اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ آپ کی اور میری زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے، زندگی کی کتنی ہی بہاریں دیکھ لیں، دنیا کی کتنی ہی نعمتیں آپ کے اور میرے ہاں جمع ہو جائیں، ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے، ایک دن ایسے آنے والا ہے جس دن یہ دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اندھیروں میں ڈوب جائیں گی، اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس نے ضرور قائم ہو کر رہنا ہے، جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو نہ مانیے اس نے تب بھی آ جانا ہے، اس کو مان لیجئے اس نے تب بھی آ جانا ہے۔ فائدہ اس کا ہے جس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، جس نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کی کہ دنیا کی یہ زندگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے۔ 70 کے ہندسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، 100 سال بالآخر بیت جانے ہیں۔ یہ ایک دن کا کچھ حصے کے طور پہ ہمیں یاد رہنے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں، جس کی حقیقت میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ ایک سچی اور کڑوی حقیقت ہے۔ جس دن کی کیفیت اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن، وہ گھڑی، وہ لمحہ جس دن کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے پر بڑی ہی مہربان ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بڑی ہی محبت کرتی ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم جاتا ہے، وہ گم جانے والا بچہ جب ملتا ہے یہ عورت اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس سے سکون حاصل کرتی ہے۔ نبی پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب، یہ تو ماں ہے، ماں تو اتنی مہربان ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے اس معصوم کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اتنی مہربان ماں۔ اس ماں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والے کو بچے کو بھول جائے گی، جس دن حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، جس دن لوگوں کی کیفیت دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ لوگ جیسے نشے کی حالت میں ہیں۔ حقیقت کیا ہوگی کہ ان کے اوپر نشہ طاری نہیں ہوگا، وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ، لیکن اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ یہ اتنی شدید ہوگی کہ انسان اسی فکر کے اندر اپنے ہوش و حوال پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ قیامت کی گھڑی ہے جس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ قرآن حکیم ایک منظر کھینچتا ہے، قرآن حکیم کھلی ہوئی کتاب ہمارے سامنے اس منظر کو پیش کرتی ہے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں اپنے بیٹوں سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، خامند اپنی بیوی سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے، دوست اپنے عزیز سے، اور ہر کوئی چاہے گا کیا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی چاہے گا آج سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں اور ایک اکیلی میری جان بچ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے خوش رہوں، میں کیسے ہنسوں اور مسکراؤں جبکہ مجھے علم ہے کہ اللہ کا فرشتہ جس نے سور میں پھونکنا ہے وہ اپنا منہ اس پہ رکھ کر کھڑا ہے، اس کی نظریں اللہ کے عرش سے جمی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے وہ فوراً اس میں پھونک دے۔ مجھے معلوم ہے فرشتہ کھڑا ہے، سور کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اپنے اللہ کے عرش سے لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے
حکم کے انتظار میں ہے، کب اللہ عز و جل حکم دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ہم اس وقت کیا کریں گے، ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اس وقت تم کہنا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس وقت ایک ہی آواز لگانا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام کی ان آیات پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ عز و جل بچانا چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تمام لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس دن اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ لوگ انتظار کریں گے اپنے رب کا۔ صحابی رسول سے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ حالت کیا ہوگی؟ لا یأتیک خبر من السماء، کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اطلاع نہیں آ رہی، ساری انسانیت اور جن ایک میدان میں کھڑے ہیں اپنے اللہ کا انتظار کر رہے، صدیے اسی انتظار پہ بیت جائیں گی۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب وہ چیخ بلند ہوگی جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی وصیت کرنا چاہے، پھر کوئی اللہ نام پہ کچھ دینا چاہے، پھر وہ اپنے مال کو بانٹنا چاہے، پھر وہ کوئی کسی کو کوئی پیغام دینا چاہے، پھر وہ کوئی نیکی کرنا چاہے، جب یہ چیخ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی پھر یہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ یہ واپس جا سکیں گے، نہ اپنے بیوی بچوں میں جا سکیں گے۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگوں، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ چیخ سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے پانی کے قطرے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا۔ جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، مگر نہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا تو اللہ عز و جل دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا، پھر ان کو پیدا فرمائے گا، پھر ان کو کھڑا کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پھونکوں کے مابین 40 ہوں گے۔ سائل پوچھتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے اس سے مراد کیا ہے؟ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے، 40 سال ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد۔ 2 پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان سے پانی اترے گا جس سے انسانی جسم قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے درخت اگتے ہیں، جیسے پودے اگتے ہیں، انسانی جسم اگ جائیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ انسان کی ساری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ایک ہڈی کے۔ اسی سے قیامت کے دن دوبارہ انسان کو بنایا جائے گا اور اللہ عز و جل کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے اللہ عز و جل نے اس زمین پر، اس مٹی پر اپنے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ مٹی انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا، جس وقت اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے تو ساری مخلوق اپنے قبروں سے نکلے گی، محشر کی طرف دوڑے گی۔
قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا, قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ زمین پکار پکار کر کہے گی فعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا علی الارض کذا و کذا, تیرے اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کیا تھا. انسان پر اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا. قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. قیامت کی وہ گھڑی اتنی شدید ہے, قیامت کے وہ دن اتنے شدید ہے. آج تم سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھتے ہو جن کے ایک پتھر کو توڑنے کے لیے کبھی TNT بارود لگایا جاتا ہے, کبھی مشینیں لگائی جاتی ہیں, کبھی کوئی طریقہ ہے. قیامت کا دن ہوگا, یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے. ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے. اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا, اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا, اس دن کوئی ایسی جاہ پناہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو. اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. آج جتنے مکر و فریب کرنے والے, ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے, جس دن اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا, تنے تنہا ہوگا, دائیں طرف دیکھے گا لا یرا الا اعمالہ, اپنے اعمال نظر آئیں گے. بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے. سامنے دیکھے گا جہنم دیکھتی ہوئی نظر آئے گی. اس دن کوئی سفارشی نہیں, کوئی سننے والا نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں, کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں. قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے. اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا, ہر بندہ تنے تنہا آئے گا, اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا. کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں, کوئی اس کو بچانے والا نہیں. وہ اللہ عز و جل, اس کی قدرتیں ایسی ہیں. زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی, آسمان سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے. بے شک اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر, زمینوں کو ایک انگلی پر, پہاڑوں کو ایک انگلی پر, درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا اور پھر فرمائے گا ان الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض. اللہ عز و جل آواز لگائے گا آج کون بادشاہ ہے, آج کس کی حکومت ہے, آج کس کی بادشاہت ہے, آج کس کا کنٹرول ہے. دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں, دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں, دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں, آج کون ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے. اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کا مقام ہے. اس اللہ کی توحید کو سمجھیے, اس اللہ کے مقام کو سمجھیے اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے. یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس کے لیے تیاری کیجئے. جس دن محشر کے میدان میں آپ کو اور مجھے اور پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا, اس کی زمین کیسی ہوگی. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا, اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی, آسمان بدل دیے جائیں گے اور تمام اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ عز و جل اکیلا غالب ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سفید خاکستری رنگ زمین پر جمع کیے جائیں گے. یہ زمین صاف ٹکیا کی مانند ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں عائشہ, اہل ایمان کی ماں عائشہ, اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومنین کی جماعت میں شامل نہیں ہے. جو عائشہ پر تہمتیں لگاتا ہے, جو عائشہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے, یہ دل کا بھی کالا ہے, یہ عمل کا بھی کالا ہے, یہ اس جہاں میں بھی کالا ہے اور اگلے جہاں میں بھی کالا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, شاگرد حضرت عائشہ کے شاگرد جب حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ کا نام لیتے رضی اللہ تعالی عنہا تو کیا کہتے کہ مجھے صدیقہ نے کہا. صدیقہ نے, بنت صدیق نے, جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے, صدیقہ کائنات ہے, اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے اور جس کی برات 7ویں آسمان سے آئی ہے, 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی برات آئی ہے, وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہے اللہ کے نبی جس دن زمین تبدیل ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے. آپ نے فرمایا علی الصراط, اس دن لوگ صراط پر ہوں گے جب زمین تبدیل ہوگی. ترمذی میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ پیدل چلیں گے، پیدل چلنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ ان کے چہروں کے بل چلا کر اپنے دربار میں لے کر آئے گا۔ لوگ پیدل چل رہے ہیں، لوگ سواریوں پہ سوار ہیں، اور لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ پاؤں کے بل تو چلنا دیکھا ہے، گھٹنوں کے بل تو لٹکنا دیکھا ہے، اللہ کے نبی لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، جو اللہ قادر ہے اپنے بندوں کو قدموں پر چلانے کے، وہ اللہ قادر ہے کہ انسانوں کو چہروں کے بل چلا کر لے کر آئے۔ اس کیفیت میں لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور اس چہروں پہ چلتے ہوئے زمین کی ابھری ہوئی جگہیں اور کانٹوں سے اپنا دفاع بھی کریں گے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یہ اپنے چہروں پہ چلتے ہوئے آئیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے، چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ شریر ترین لوگ، یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کو خالص نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا، توحید کے عقیدے کو نہیں سمجھا، شرک کی لعنت میں ملوث ہوئے۔ اب ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ان کے لیے ذلت کا مقام ہے۔ یہ دنیا میں تکبر کرنے والے، یہ دنیا میں اپنی بڑائی دکھانے والے، اللہ کے دن اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ان کو اس طرح رسوا کرے گا کہ یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے، صرف چہروں کے بل نہیں چلیں گے، یہ اندھے بھی ہوں گے، یہ بہرے بھی ہوں گے، یہ گونگے بھی ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ غیر اللہ کو پوجنے والے، یہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والے قیامت کے دن آئیں گے، چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جو ہی ان کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، مالک فرماتا ہے ہم اس کو اور تپش بڑھا دیں گے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں، غیر مختون ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت کے افراد ہیں، میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، آپ کے بعد کیا کچھ کیا، دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ عز و جل نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ
کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے، کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی. قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے، انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی. آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی، ان ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے، قبروں کے لیے، مندروں کے لیے، درگاہوں کے لیے، سجادہ نشینوں کے لیے کیا. آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو، پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو. قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مرد بھی اکٹھے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے. اے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی. اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، محشر کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہوگی. ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے. جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی یہ خوش بخت ہے، یہ نصیب ہے. زحمہ اتنا ہوگا، شدت اتنی ہوگی، کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کی دوری ہوگی. اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں، ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں، چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں، ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے. آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، اس میل سے مراد کیا ہے. یہ میل مسافت کا میل ہوگا، یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے. یہ سورج اتنے میل مسافت پہ دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس کیفیت کو میں نہیں جانتا. جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں، اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں، اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو. فجر کی نماز چھوڑنے والوں کبھی اس دن کو بھی یاد کرو. نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں، اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، میگزین کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں، باقی سب ٹائم ہے. اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا. جب سورج 1 میل پہ ہوگا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک اس کو لگام دے رہا ہوگا. کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا، یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا. مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ حشر کا میدان، یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن اہل ایمان کے لیے، مومن مواحد کے لیے اللہ آسان کر دے گا، خفیف کر دے گا، ہلکا کر دے گا، 1 فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا. حالانکہ محشر کا دن عام کفار کے لیے 50,000 سال لمبا یہ دن ہوگا. صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کے 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 افراد ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر لگا ہوا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج درختوں کی چھاؤں ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہوگا، آج چھت کی چھاؤں ہے، وہاں کوئی چھاؤں نہیں ہوگی سوائے میرے اللہ کے سائے کے۔ تو میری امت کے 7 افراد، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ حکمران جو انصاف کرے۔ کس کے ساتھ انصاف کرے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرے۔ دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی ہے، وہ شخص۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے معلق ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے کب اذان ہوگی، دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ چوتھے وہ 2 آدمی، اللہ ان کو بھی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جن کی محبت اللہ کے لیے۔ محبت کی بنیاد یہ نہیں یہ بھی پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پٹھان ہے میں بھی پٹھان ہوں، یہ شاہ صاحب ہے میں بھی زیدی صاحب ہوں، یہ سید صاحب ہے اور میں پیر صاحب ہوں۔ نہیں، محبت کی بنیاد یہ بھی شرک نہیں کرتا اور میں بھی شرک نہیں کرتا، یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں۔ اس بنیاد پہ دوستی ہو، اسی بنیاد پہ دوستی قائم رہے، اسی بنیاد پہ دوستی پہ موت آ جائے، اللہ ان 2 پیاروں کو بلائے گا، اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ اور وہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کے لیے کچھ مال خرچ کیا، اتنا چھپا کر دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مسجد میں پنکھے لگوا کر، پروں پہ اصالے ثواب کے سٹیکر لگوانے والوں، چندہ دے کر مولوی سے اعلان کروانے والوں، پھر یہی دنیا کے اندر برباد ہوگا۔ اور جس نے اس طرح مال دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتا نہیں، اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور وہ جس کو کسی ایک خوبصورت مالدار جاہو حسمت والی عورت پکارے برائی کے لیے اور وہ کہہ دے میں اللہ کا ڈر رکھتی ہوں، میں اللہ کا خوف کھاتی ہوں، میں اس گناہ میں نہیں آتا، جو عورت بلائے اور وہ انکار کر دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کو بھی حشر کے میدان میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے۔ یہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہیں یہ جہنم پر بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ قیامت کے اس منظر پہ غور کیجئے، صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ درہم دینار نہ ہو۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کا دن ہوگا یہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ کیفیت یہ ہوگی، کچھ لوگ اس کے دامن سے چپٹے ہوئے ہوں گے، اس کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے، روتے ہوئے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو آج عدل کر رہا ہے، اللہ تو مالک ہے اس دن کا، اللہ عدل فرما، اس سے مجھے بدلہ لے کر دے، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا خون بہایا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری چغلی کی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا، اللہ آج بدلہ دے۔ اللہ مالک اس سے کہے گا تو نے بہنوں کا حق مارا تھا۔ کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو اپنے باپ سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتے ہیں کہ جائیداد کا حق صرف بیٹوں کا ہوتا ہے، بہنوں نے تو غیر گھر میں جانا ہے نا، اس لیے ان کا حق نہیں بنتا۔ بہنوں کا حق کھانے والوں، لوگوں کے قرضے دبانے والوں، اللہ کہے گا دے بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ جواب ملے گا جو نیکی تو نے کی، نماز ان کو دے دے، روزہ اس کو دے دے، حج اس کو دے دے، زکات اس کو دے دے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، مالک اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ ان کے لوگ کھڑے ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پوچھے گا اللہ ان کو بھی جواب دے۔ وہ کہے گا اللہ اب کہاں سے تو نیکیاں بھی ختم ہوگی؟ مالک کہے گا ان کے گناہ تیرے حصے میں ڈال کر تجھے جہنم کے اندر اور ان کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے دن جب نامہ اعمال لگے گا، جب کتاب پیش ہوگی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے صغیرہ گناہ چھوڑے نہ اس نے کبیرہ گناہ چھوڑے، اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہو، احصاہا، اس نے تو ہر گناہ کو لکھ لیا۔ یہ کتاب کھل جائے گی، یہ کتاب ہمارے سامنے ہمارے اعمال کی ڈائری کھل جائے گی۔ اس دن اس گھڑی میں انبیاء کو بھی لایا جائے گا، رسولوں کو بھی لایا جائے گا، ان کی امانت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان کی قوم کو لایا جائے گا، قوم سے پوچھا جائے گا اے قوم نوح کیا تمہارے پاس میرا یہ بندہ آیا تھا، اس نے توحید کی دعوت دی تھی، اس نے تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا تھا؟ وہ مشرکین جنہوں نے نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی دعوت کی تحریک کو اس وقت مذاق میں اڑاتے رہے، وہ اس وقت اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر کہیں گے اللہ نہ نوح آئے نہ انہوں نے ہمیں ڈرایا، ہمیں تیرے عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو گیا تھا، میں نے ان کو ڈرایا تھا، 950 سال دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ مالک عز و جل نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میری اس دعوت کی تحریک پہ گواہی دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے باقی بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، انسانوں کو صف در صف اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، صف بستہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت مجرمین کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس دن اللہ کے دربار میں مجرموں کو لایا جائے گا، آپ ان کو دیکھو گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی تاکہ اللہ ہر انسان کو اس کے کیے کا عمل دے دے۔ قیامت کے دن سوال و جواب میں سب سے اہم سوال، قیامت کی پیشی میں سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ قیامت کے دن لوگ اللہ کے دربار میں ہیں، مالک ان سے سوال کر رہا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ معبودان باطلا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے لیے نظر دیتے تھے، جن کے لیے نیاز دیتے تھے، جن کی سبیلیں لگاتے تھے، جن کی قبروں کا طواف کرتے تھے، جن کی قبروں پہ سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کو مشکلات میں پکارتے تھے، جن کو جہازوں میں بیٹھ کر کشتیوں میں بیٹھ کر کشتی بھور میں پھنستی اور مرید کہتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ حاجی صاحب گنگوں سے دوڑتے ہوئے جاتے، جدے کے قریب ڈوبتے ہوئے جہاز کو کندھا دے کے پار لگا دیتے۔ مالک کہتا ہے کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے تم ڈرا کرتے تھے کہ اگر مظفر آباد سے نکلتے ہوئے سہیلی سرکار کے دربار میں 10 روپے نہ ڈالے یہ چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے گا، اگر کوٹھے کے اوپر کالی ہنڈیا نہ رکھی تو برباد ہو جائیں گے۔ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ینتصرون، آج کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ جو دنیا میں کہا کرتے تھے بابا نے تیری شکل نہ دیکھی تو تجھے چھڑائے گا کیسے؟ اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا تمہاری نہ کرے کم از کم اپنی ہی مدد کر لیں، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، مالک فرما رہا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن، فَيَقُولُ، اور آوازیں کیا پڑیں گی؟ أَيْنَ شُرَكَائِي، وہ کہاں ہے جن کو میرا شریک بنایا، وہ کہاں ہے جن کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، غوث اعظم سمجھا، غریب نواز، بندہ پرور جانا، وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کو تم اپنے گھمنڈ میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اللہ کا ساتھی اور ساجی سمجھتے تھے، پکارو ان کو، پیر صاحب آ جائیں، 11ویں والے آ جائیں، کوئی سبز چولے والا، کوئی کالے جھنڈے والا آ جائے اور تمہیں چھڑا لے، وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، یہ صرف مال کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، جان کے ڈاکو ہیں جو اس دنیا کے اندر شرک کے دھندے پھیلاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ان کے عزتوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے مالوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رسولوں کی دعوت کے بارے میں سوال ہوگا، قرآن حکیم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ نبیوں نے کہا تھا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیا تم یہ کہتے تھے أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ توحید کی دعوت کو کیا جواب دیا؟ تمہارے پاس توحید کے داعی آئے، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے، تم جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے لے، سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ سوال زندگی کہاں گنوا کر آیا،
60 سال 70 سال اور 80 سال تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی میں کیا کیا؟ اللہ کی توحید کے لیے کتنی محنت کی، توحید کی دعوت کو پھیلانے میں کتنی محنت کی، دین کو سیکھنے میں کتنی محنت کی؟ پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری؟ پیٹ پالنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن پیٹ پالنا زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ دوسرا سوال جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ سوال نہیں تو علامہ کیوں نہیں بنا، تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا، تو محدث کیوں نہیں بنا، تو جامع سے 8 سال کا کورس کیوں نہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، سوال یہ ہے جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ دوسرا سوال حشر کے میدان میں مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ مال کمانے کے ذرائع حلال تھے یا تو کبھی انشورنس کے ذریعے، کبھی تو سود کے ذریعے، کبھی لاٹری کے ذریعے؟ یہ نہ سمجھو کہ سود صرف بینکوں میں ہوتا ہے، کمپنیوں میں سود نہیں چلتا۔ کتنی وہ کمپنیاں ہیں جہاں پر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، عامل مزدور مجبور ہوتا ہے تو جس کی جیب بھری رہتی ہے وہ 100 ریال دیتا ہے کہ 100 ریال لے لو، جب تنخواہ ملے گی تو 150 یا 120 یا 110 لوں گا۔ کیا یہ سود نہیں ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ لاٹری کے ذریعے کمانے والوں، سود کے ذریعے کمانے والوں جواب دیتے مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، میں بینک کا مینیجر ہوں، میں اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، کاغذ قلم لانے والا، یہ سب مجرم ہیں۔ بینک کا مینیجر، بینک کا چپڑاسی، بینک کا گن مین، بینک کا کیشیئر، یہ سارے کے سارے حرام کھا رہے ہیں۔ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ مسجد بنوائی، مدرسے میں دیا، قرآن بانٹے لے کر، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی دین، کوئی اسلام کے لیے خرچ کیا، کہیں اللہ نام کا دیا؟ یا جب انڈیا پاکستان چھٹی جانے لگے تو بیگم صاحبہ کا فون آیا، آن لگے ہو نا، وہ پڑوسیاں دے گھر رنگین آ گیا ہے، ساڈا پرانا چھوٹا جہا بلیک اینڈ وائٹ ہی پہ ہے، وہ لے جے بڑا سارا، یہ بڑا سارا لے کر اوپر حاجی اللہ دیتا، حاجی صاحب یہ مال اسی پہ خرچ کرنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، بچے پڑوسیوں کے گھر میں جاتے تھے، جب سے ڈش اینٹینا لگا ہے ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے بدماشی دیکھتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کل کو یہ شراب پینے باہر نکلیں گے وہ بھی گھر میں لا کے دے دو گے، کسی لڑکی کو بھگانے کے لیے باہر نکلیں گے تو خود لا کر گھر میں دے دو گے۔ کیا یہ جواب ہے اللہ کے بندو؟ مال کہاں سے کمایا؟ تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اور تمہیں جوانی دی تھی، جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، اس جسمانی طاقت کو کہاں پہ خرچ کیا؟ آج اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، درباروں کو پوجا جا رہا ہے، محمد کریم کی رسالت کے اندر پیروں، فقیروں، اماموں، بزرگوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو محمد کریم کا مقام ہے۔ تو میری اور آپ کی جوانی کہاں پہ ضائع ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے، بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو سوچئے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے توحید کی دعوت پہنچائی ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور اگر آپ یہ کام کر رہے اور کرتے کرتے مر بھی جاؤ، اللہ کی قسم خوش نصیب ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ اس صحابی کی طرح نبی کا پیغام لے کر گیا، قوم کی بستی میں پہنچا اور کہا مجھے پناہ دو، میں اپنے حبیب کی بات پہنچانے آیا ہوں۔ پہاڑی پہ چڑھے، کہا لوگو نبی کا پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو۔ پیچھے سے کافر آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے، ادھر چھاتی سے نیزہ نکلتا ہے، زبان سے جملہ نکالتا ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے بیوی تو تیری بیوہ ہو گئی، بچے تو تیرے یتیم ہو گئے، کاروبار تیرا لٹ گیا، تو کیسا کامیاب ہے؟ یہ دنیا کے لٹ جانے اور جنت کے سنور جانے کی کامیابی ہے۔ آپ کو جوانی ملی، آپ نے اس جوانی سے اللہ کی دین کی کتنی مدد کی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ بندے سے کہے گا، اے فلاں کیا میں نے تیری تکریم نہیں کی، میں نے تجھے جوانی نہیں دی، میں نے تیری شادی نہیں کرائی، میں نے تیرے لیے سواری گھوڑا اونٹ مسخر نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھے عزت دی، جوانی دی، شادی کرائی، سواری دی، ساری نعمتیں تیری تھی۔ مالک کہے گا کیا تجھے آج قیامت میں میری ملاقات کی کوئی امید تھی؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ مجھے تو اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، دنیا کی رنگینیاں ہی اتنی تھی، ہم سمجھتے تھے ابا بوڑھا تھا نا وہ مر گیا، میں 30 سال کا ہوں، جوان ہوں، مجھے موت نہیں آنی، مجھے یقین ہی نہیں تھا نہ قیامت کا نہ تیری ملاقات کا۔ مالک فرمائے گا جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا، آج
تیرا اللہ تجھے بھول جائے گا، یعنی تو جہاں بھی جہنم میں گرے گا رب کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ دوسرے بندے سے سوال کرے گا، وہ بھی یہی جواب دے گا، مالک بھی اس کو یہی کہے گا تو نے مجھے بھلا دیا، آج تیرا رب تجھے بھلا دے گا۔ تیسرے بندے کو اللہ بلائے گا، اس سے سوال کرے گا تجھے میں نے یہ کچھ دیا، وہ جواب میں کہے گا ہاں بندہ، ہاں اللہ میں بندہ تھا، میں نے تیری یہ نعمتیں مجھے ملی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ میری محنتیں کیا ہیں وہ کیا ہیں، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، سارے نیک اعمال کیے۔ مالک کہے گا اچھا ٹھہر جا، پھر ہم تیرے خلاف ایک گواہ پیش کرتے ہیں۔ بندہ سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی دینے والا کون ہوگا، دنیا میں کون ہے جو میرے اندر کی بات جانتا ہو، میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، مالک عز و جل اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اس کی زبان کو بند کر دے گا، اس کے ہاتھ، اس کی ران، اس کا جسم، اس کا انگ انگ بول کر اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ بندہ پھر معذرتیں پیش کرے گا، یہ منافق ہوگا، اوپر سے نیک اعمال کرنے والا، اندر سے اسلام کا دشمن، اسلام کو حقیقی نہ جاننے والا، تو یہ اس وقت معذرتیں پیش کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل اس پہ ناراض ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ حشر کے میدان میں گواہ کون ہوں گے؟ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور پھر یہ انسان اس کے اپنے اعضاء بولیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے پہلے ران گواہی دے گی، یہ کس کس حرام جگہ پہ ٹکرائی تھی۔ انسان کا جسم گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے کہ جتنے نئے گانے کے والیم آتے تھے اللہ تیرا بندہ لا کے سب سے پہلے گاڑی میں رکھتا تھا، یہ سارے گانے اس کو یاد تھے، نماز نہیں یاد تھی، دعائیں نہیں یاد تھی، تیرے حبیب کے صحابہ کے نام نہیں یاد تھے، لیکن کنجریوں اور کنجروں کے سارے نام اس کو یاد تھے، ساری فلموں کے ڈائلاگ اس کو یاد تھے، سارے گانے اس کو یاد تھے۔ یہ انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ جب یہ جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے پھر ان کے خلاف ان کا جسم گواہی دے گا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی چمڑیاں، جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے جسم خود بولے گا، یہ کہے گا میرے خلاف، اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہو۔ وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج کیوں نہ بولے، اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اور ہم اپنی حقیقت تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا قیامت کے دن محاسبہ کیا جائے اور وہ ہلاک نہ ہو، جس کا قیامت کے دن محاسبہ ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب تو آسان ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا عائشہ انما ذلك عرض، یہ تو عرض ہے، پیشی ہے، صرف بندے پر اللہ بندے کے گناہ پیش کرے گا۔ تو نے فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، بندہ اپنے اپنے گناہوں کے اقرار کرے گا۔ ومن نوقش الحساب، جس سے اللہ نے کیوں بول دیا، یہ گناہ کیوں کیا، جس گناہ پر اللہ نے مناقشہ کر لیا یہ ذبح ہو گیا، یہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا، مالک کہے گا فرشتوں اس کے کبیرہ گناہ سارے ہٹا دو اور صرف صغیرہ گناہ پیش کرو۔ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اس کے صغیرہ گناہ پیش ہو رہے اور اس کی اللہ عز و جل اس سے پوچھ رہا، مناقشہ ہو رہا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ گناہ کیے، اور ساتھ ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ یہ صغیرہ گناہوں پر یہ ابھی پیشی شروع ہو گئی اور پوچھنا شروع ہو گیا، جب میرے کبیرہ پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ جب اس کے سارے صغیرہ گناہ پیش ہو گئے، مالک کہے گا فرشتوں اس بندے کو اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دو۔ یہ مواہد کی شان ہے، یہ مشرک کی شان نہیں، یہ اہل ایمان کی شان ہے، یہ مواہد کی شان ہے، یہ توحید کی برکتیں ہیں کہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ نیکی بنا کے اس کو دے دے گا۔ بندے نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا، کہے گا ربا میں تے کچھ بڑے بڑے بھی کیتے سن، او کتھے نے۔ یہ فرما کہ اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئی، آپ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ بندے کو پہلے ڈر رہا تھا کہ بھی چھوٹوں پہ پکڑ ہو رہی، جب بڑوں پہ آئے گی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب اللہ کہے گا اس کو نیکی بنا کر دے دو، یہ کہے گا اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹوں پہ چھوٹی نیکی ہے تو بڑوں پہ بڑی نیکی ہے۔ میرے
وہ گناہ نظر نہیں آ رہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اور ایک اور شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مومن کو ایک لایا جائے گا, اہل ایمان کو, اللہ اس کو اپنے سائے میں ڈھانپ لے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مولا, اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, رحمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا واسطہ ہے مولا, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لینا جس کے ساتھ تو یہ سلوک کرے گا وہ بندہ تیرے قریب آئے گا, اللہ اپنا سایہ ڈال کے اس کو اپنے سائے میں چھپا لے گا اور پھر اس کو قریب ہو کر پوچھے گا, بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا, بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. بندہ تسلیم کرے گا, ہاں اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ ہم گناہ گار ہیں, اللہ ہم سیاہ کار ہیں, لیکن اللہ تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری پیشانی غیر کے سامنے نہیں جھکتی, ہم غیروں کو نہیں پکارتے, ہم غیروں کو نہیں پوچھتے, ہم غیروں کے نام کی سبیلیں نہیں لگاتے. گناہوں کے تو انبار ہیں لیکن اللہ توحید کا عقیدہ سینے میں موجود ہے, اسی کا واسطہ دیتے ہیں. یہ خوش نصیب جس سے تو یہ ماجرا کر رہا ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارا نام بھی اسی لسٹ میں شامل فرما لے. اللہ اس کو قریب کرے گا, سائے میں اپنی پناہ میں اپنے سائے میں چھپائے گا اور کہے گا, بندے اس گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ پہچانتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ آج تو میں ہلاک و برباد ہو گیا. یہ سارے پیش کرنے کے بعد اللہ کہے گا, بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا, آج میں پردہ بھی ڈالتا ہوں, معاف بھی کرتا ہوں, جنت بھی عطا کرتا ہوں. یہ مومن بندے کے ساتھ حشر کے اندر یہ ماجرا ہوگا. ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک بلند مقام پہ اکٹھا فرمائے گا اور پھر جھانک کر کہے گا, کیوں نہیں ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلتا, یعنی جو دنیا میں جس کو پوجتے تھے اب ان کے پیچھے چلو. صلیب کو پوجنے والے صلیب کے پیچھے ہو جائیں گے, پتھروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے, مورتیوں مندروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے, اور آگ کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے. صرف مسلمان باقی بچیں گے, صرف اہل توحید باقی بچیں گے. اللہ کہے گا, تم کیوں نہیں کسی کے پیچھے چلتے, تم کیوں نہیں کسی کی تباہ کرتے؟ تو وہ کہیں گے, نعوذ باللہ من, نعوذ باللہ من, ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے رہے, نہ پتھر پہ جھکے, نہ شجر پہ جھکے, نہ حجر پہ جھکے, نہ محرم کے گھوڑے کے نیچے جھکے, نہ ہم کہیں اور جھکے, ہم تو جب بھی جھکے اللہ کے سامنے جھکے. اللہ ہمارا رب ہے, ہم اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لیں. حالانکہ وہ اللہ ہی ان کو حکم دے گا اور روکے گا, پھر اللہ چھپ جائے گا اور پھر ظاہر ہوگا اور لوگوں کو کہے گا, تم بھی کیوں نہیں باقی لوگوں کی طرح اپنے معبود کے پیچھے چلتے؟ وہ کہیں گے, نعوذ باللہ من, ہم اسی جگہ پہ رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابی پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا, جس طرح 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی, 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہا اسی طرح تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے, مالک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے, جو تیری زیارت کریں گے, تیرا دیدار کریں گے, اہل ایمان کی جماعت میں ہوں گے. مسلمان موحدین اس موقع پر کہیں گے, اے اللہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ ظاہر ہوگا اور ان کو اپنے متعلق بتائے گا کہ میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میری اتباع کرو. سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے, پورے صراط رکھا جائے گا جس پر کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح, کوئی سواری کی طرح, کوئی آنکھ جھپکتے ہوئے چلے گا, اور اس وقت فرشتوں کی زبان پہ اور سب کی زبان پہ ہوگا, الہی بچا لے, الہی بچا لے, الہی بچا لے. جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی اور جہنم سے پوچھا جائے گا, کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی, حل من مزید, کیا اور بھی ہے؟ اے اس دنیا کی نعمتوں میں پڑے رہنے والو, اللہ کو بھول جانے والو, یہ آپ کی اور میری نرم چمڑی, یہ نرم جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی, جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے. وہ اندھیری ہے, وہ اندھیری ہے, اس آگ کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. مالک پھر سارے جہنمیوں کو ڈالے گا اور آخر میں اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا. قیامت کے اس منظر کو سامنے رکھیے, ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا,
جس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اس کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک پھیلا ہوگا, وہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. اور مالک کہے گا ان گناہوں کے رجسٹروں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ نہیں, میں کسی کا انکار نہیں کرتا. مالک کہے گا کوئی بہانہ کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں. تو مالک کہے گا آج تیرے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. ایک کاغذ, ایک ٹکڑا, ایک بطاقہ نکلے گا جس پہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پرچی لکھی ہوئی ہوگی. مالک کہے گا یہ تیری نیکی ہمارے پاس موجود ہے, آج اس کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا. جب میزان لگے گا گناہ اور نیکیاں تولیں گی, اس مواحد مسلمان کے 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں ہوگا, اور ایک پرچی جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا ایک پلڑے میں ہوگی. بندہ کہے گا اللہ یہ 99 اتنے بڑے بڑے رجسٹر مقابلہ چھوٹی سی پرچی سے, یہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ آج تو میں مارا گیا, برباد ہو گیا. مالک کہے گا بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا, ترازو لگے گا, تولا جائے گا, 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی. یاد کر لیجئے یہ عقیدہ کیا ہے جو اس پلڑے میں رکھا گیا. گناہ بھاری ہو گئے اور یہ غالب ہو گیا. یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, غوث اعظم نہیں, بگڑی بنانے والا نہیں, شفا دینے والا نہیں, رزق دینے والا نہیں, اولاد دینے والا نہیں, قانون ساز نہیں, مالک نہیں. مالک بھی وہ, مولا بھی وہ, الہ بھی وہ, کشتی پار لگانے والا بھی وہ, جھولیے بھرنے والا بھی وہ, لڑکی دینے والا بھی وہ, لڑکا دینے والا بھی وہ, شفا دینے والا بھی وہ, بیماری دینے والا بھی وہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ, اللہ کے بندے ہیں. کیوں ٹی وی پر آنے والے طاہر القادری کو سناؤ تو لوگوں سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے, اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. یہاں نجات اس کی ہو رہی جو یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے بلکہ عبدہ, اللہ کے بندے ہیں, ورسولہ, اس کے رسول ہیں. ترمذی میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اعمال میں, عقیدے کے بعد اعمال میں جو سب سے پہلی چیز تولی جائے گی وہ نماز ہوگی. جس کی نماز درست ہوگی وہ آگے بھی فلاح اور کامرانی کو پالے گا. جس کی نماز ہی باطل ہو گئی, جس کی نماز ہی ضائع ہو گئی تو پھر وہ تو برباد ہو جائے گا. اگر کسی کے فرضوں میں کمی ہوگی, مالک کہے گا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل کام کیے ہیں, نفلی نمازیں پڑھی ہیں, وہ نفل فرضوں میں ڈال کر اس کو برابر کر لیا جائے گا. اس نماز کے بعد پھر دوسرے اعمال کا حساب ہوگا. اللہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں, ہر بھائی صحیح بخاری شریف اردو ترجمے والی, جو اردو جانتا ہے وہ اردو والی, جو دوسری زبانیں جانتا ہے اس ترجمے میں موجود ہے. بخاری شریف کو خریدو, نبی کی نماز کا طریقہ دیکھو, نبی کی نماز کا طریقہ سمجھو, سیکھو, اس کے مطابق نماز پڑھو. نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں, نماز کو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ اگر نماز محمدی طریقے پہ نہیں ہوگی تو یہ کامیاب. اس کی مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سعودی عرب میں پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں, لگی ہوئی دیکھی, ریال ڈالتے ہو پیپسی آ جاتی ہے. کبھی دیکھا انڈین روپیہ ڈالا ہو پیپسی آئی ہو, یا پاکستانی روپیہ ڈالا پیپسی آئی کبھی؟ کئی نے ٹرائی تو ماری ہوگی, ویسے کوشش کامیاب نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ ریال پہ پیپسی نکلتی ہے, روپے پہ کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ پیپسی کے اندر, مشین کے اندر جو کمپیوٹرائز نشان ہے اس میں کس کی تصویر ہے؟ بابا ملک فہد کی یا ملک عبداللہ کی, ٹھیک ہے, خادم حرمین شریفین کی تصویر ہے نا, اس میں جینا صاحب کی تصویر, گاندھی جی کی تصویر نہیں ہے نا. یہ سعودی عرب ہے, یہاں پہ حکومت ملک عبداللہ کی ہے, اس کی تصویر والا ریال جاتا ہے, پیپسی نکل آتی ہے. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ٹھپا سکہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ, جس کی نماز محمدی, روزہ محمدی, عقیدہ محمدی, عمل محمدی, یہ جنت کے اندر جائے گا. اور ومن عصانی, اور جس نے محمد کریم کی نافرمانی کی فقط ابا, اس نے محمد کریم کو نہیں چھوڑا, اللہ کی جنت کو چھوڑ دیا. تو نمازوں کو صحیح کرو. کیا طریقہ ہے؟ میری نہ سنو, کسی کی نہ سنو, خود اپنی آنکھوں سے صحیح بخاری خرید کے پڑھ کر دیکھو نبی نے نماز کیسے پڑھی, ویسے نماز پڑھو. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا, پھر عالم ہوگا, پھر
پھر تاجر مالدار ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے؟ شہید کہے گا لڑتے لڑتے مر گیا، عالم کہے گا دین سیکھتا سکھاتا رہا، قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا، اور تیسرا کہے گا تیرے نام پہ مال خرچ کرتا رہا۔ تینوں کو جواب کیا ملے گا؟ تم نے یہ اعمال تو کیے ہیں، لیکن کیوں کیے؟ اس لیے یقال لک جری، کوئی تجھے بہادر کہے، کوئی تجھے شیخ کہے، کوئی تجھے مالدار سخی جواد کہے، فقد قیل اذهبوا به الى النار، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اعمال کیے تاکہ تم مر جاؤ، تمہارے چرچے ہو جائیں، تمہارے اشتہار چھپ جائیں، تمہارے بینر چھپ جائیں، تمہاری وصیتیں مجلوں میں آ جائیں، تمہارے لیے سیاسی جنازے گراؤنڈ کے اندر روڈ بلاک کر کے جنازے پڑھائے جائیں۔ یہ سارے سیاسی دھندے بینر دنیا میں لگ گئے، فقد قیلا، یہ تو پورا ہو گیا، اذهبوا به الى النار، ان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ یہ ریاکاروں کے ساتھ حشر کے میدان میں سلوک ہوگا۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے انعامات کیے ہیں، ان انعامات میں ایک بڑا عظیم انعام حوض کوثر کا انعام ہے، وہ عظیم نعمت جو اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میرے حوض پہ آئے گی، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری حوض کی مسافت، اس کی لمبائی 1 ماہ کی سفر کے مطابق ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے تاروں کی مانند ہے، جس نے ایک بار پی لیا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی ایک جماعت میرے پاس آئے گی جس کو حوض سے نکال دیا جائے گا، ایک روایت میں ہے دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک روایت میں ہے کہ ان کو دھکے دے دیے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے، دور کیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو، میں اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلاؤں۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، یہ آپ کے بعد دین سے نکل گئے تھے، اور وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو کیا معلوم انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے نئے کام کیے۔ اس لیے نئے کاموں سے بچو، بدعات سے بچو، خرافات سے بچو۔ اس دن حشر کے میدان میں حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا اگر ہماری زندگی میں بدعات داخل ہو گئی۔ پورے صراط جہنم پہ لگایا جائے گا، سارے لوگ اس میں سے گزریں گے، یہ بڑا سخت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں ان کی آنکھوں کو مٹا دیں پھر وہ راستے کی طرف کیسے بڑھیں گے، کیسے پائیں گے؟ پل صراط سے گزرنا سب کو ہوگا، سب نے یہاں سے گزرنا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس میں سے گزرے گا، مگر اس دن مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی آسانی یہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ جس دن اللہ عز و جل مومنوں کو، اہل ایمان کو، اہل توحید کو اور ان کے نبی کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس دن ان کا نور ان کے دائیں طرف، ان کے بائیں طرف، ان کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ منافقین کہیں گے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی گزر جائیں۔ جواب ملے گا ارجعوا، واپس دنیا میں جاؤ، فالتمسوا نورا، نور تو توحید کے عقیدے کو سیکھنے سے ملتا ہے، قبر پرستی سے نور نہیں ملتا بلکہ جہنم کے اندھیرے ملتے ہیں۔ اس دن یہ اہل ایمان کی تکریم ہوگی، وہ اس طرح پل صراط سے گزریں گے جیسے آگ جھپکتی ہے، سواری دوڑتی ہے، گھوڑا دوڑتا ہے، بجلی چمکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو یاد رکھے گا؟ عائشہ وہ ہستی ہے، سائل پوچھتا ہے اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ صدیقہ سے کرتا ہوں۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ کے بابا صدیق اکبر سے کرتا ہوں۔ اتنی پیاری ہستی سوال کر رہی ہے اللہ کے نبی کوئی دوست کسی دوست کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں یاد رکھے گا؟ آپ نے فرمایا 3 موقع ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب وزن ہوگا، اعمال کا ترازو لگے گا، ہر کسی کو یہ فکر ہوگی پتہ نہیں میرا پلڑا بھاری ہوتا ہے ہلکا۔ اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے پلڑے بھاری فرمانا، ہماری نیکیوں کے پلڑے بھاری فرمانا، ہمارے گناہوں کے پلڑے ہلکے فرمانا۔ جب اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے ہر کسی کو فکر ہوگی دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں میں، نہ پیر و فقیر کو وہاں پر اپنے مریدوں کی فکر ہوگی، نہ شیخ کو اپنے طالب کی فکر ہوگی، وہاں ہر بندہ اپنی فکر میں رہے گا۔ اور جب جہنم کی آگ
گردن باہر نکالے گی، تمام لوگوں پر حاوی ہو کر کہے گی مجھے 3 اشخاص پر مسلط کیا گیا ہے، وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، جس نے یا اللہ مدد کہا یا علی مدد بھی کہا، یا اللہ کی پکار لگائی یا رسول اللہ کی پکار بھی لگائی، جس نے اللہ کے لیے بھی سجدے کیے، قبروں پہ بھی سجدے کیے، بیت اللہ کا طواف بھی اللہ کے لیے کیا، قبروں کا طواف بھی اللہ کے لیے کیا، زمزم کو تبرک سمجھ کے پیا اور قبروں کے دھون کو بھی شفا سمجھ کے پیا، جو اللہ پر بھروسے کرتا اور بابے کے کڑے پر، بابے کی انگوٹھی پر، بابے کے تعویذ پر، بابے کے منکے پر، اس کی خاک کے شفا کی پڑیوں پر بھی بھروسے کرتا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، اس کو مجھے ابھی اٹھا لینے کا حکم ہوا ہے، اور وہ جو اس قیامت کے دن کا منکر تھا اس کو اٹھانے کا حکم ہوا ہے، اور جو شیخی بازی کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا، بغاوت کرتا تھا، اس کے لیے حکم ہوا ہے ان تینوں کو پکڑوں اور جہنم کے اندر پھینک دوں۔ یہ جہنم اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی چھاؤں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا حمد کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ اللہ ہمیں ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، اور اللہ جب تو ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، ہم زندگی کے سب سے بہترین دن، وہ آخری دن تیری اطاعت کے اندر گزار رہے ہوں، اس حال میں تیرے پاس آئیں، ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہے ہوں، توحید کی دعوت کو عام کر رہے ہوں، اور مشرک ہمیں اس جرم کے اندر قتل کرتے ہوئے ہماری جسم کو گولیوں سے چھلی کر رہے ہوں، ہمارے جسم سے خون نکل رہا ہو اور زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جملے ہوں، تاکہ قیامت کے دن تیرے دربار میں آئیں تو پوچھے گا اے میرے بندے تو نے اپنی جان کو کیوں ہلاک کیا، کیوں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا؟ ہم کہیں اللہ مجھے ہلاک کیا گیا، مجھے قتل کیا گیا کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتا تھا۔ اللہ ہمیں جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔